بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ویسے تو فرسٹ ورلڈ وار کے بعد دیکھا گیا تھا کہ مڈل ایسٹ جو ہے وہ ایک ایپی کرائسس میں وہ گھرا ہوا تھا، اور اگر حالیہ صورتحال پر نظر ڈالیں تو اس وقت بھی کچھ کشیدہ صورتحال خطے میں نظر آ رہی ہے ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے. اور اس وقت جو ہے اسرائیل نے جو جنگ ہے ایران کے اوپر آپریشن آف رائزنگ کے نام سے ایران پر بڑے پیمانے پر حملہ کیا، اور دیکھا گیا کہ چند ہی گھنٹوں میں جو ہے وہ ٹاپ کی قیادت انہی اور جو کے سائنٹسٹ ان کو شہید کر دیا گیا تھا، اور ساتھ ساتھ جو کنٹرول اینڈ کمانڈ سسٹم تھا ایران کا اس کو بھی مفلوج کر دیا گیا تھا. اور بظاہر یہ نظر آ رہا تھا کہ فارس جو ہے وہ غم اور ایک اندھیرے میں جو ہے وہ ڈوب چکا ہے. مگر پھر عالمی طاقتوں نے یہ بھی دیکھا کہ محض 18 گھنٹے کے بعد ایران کی جو بھرپور حکمت عملی اور جو جوابی کارروائی نظر آئی ہے، اور جس طرح سے اس نے اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے کیے ہیں، اسے یقیناً دنیا ششدر رہ گئی. اب 4 دن کی جو جنگ کی صورتحال ہے اس میں اگر گزشتہ 2 شب کی جو بات کی جائے تو اس وقت بڑی شدت ہمیں نظر آ رہی ہے دونوں جانب سے، خاص طور پہ جب ایران نے جس طرح سے حملے کیے اسرائیل حواس باختہ ہوا، اور اسرائیلی شہر جو یروشلم، تل ابیب اور حیفا پر جو حملہ کیا گیا. لیکن اسرائیل نے بھی جو ایران کی اہم تنصیبات تھیں، جو اہم مقامات تھے، ان کو نشانہ بنایا. اور اطلاعات کے مطابق سرکاری طور پہ جو فگر میں آپ کو کوٹ کر رہی ہوں، 128 ایرانی جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں اس میں، اور 900 کے قریب جو ہے اس وقت زخمی ہیں. اور یقیناً یہ جو جنگ ہے یہ مزید تیز ہوتی چلی جا رہی ہے. اس پہ امریکی صدر جو ہے انہوں نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے کہ یہ خطے کے لیے بہتر صورتحال نہیں ہے، ایران اور اسرائیل کو جو ہے جنگ بندی کرنی ہوگی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں ملک جو ہیں وہ اب مذاکرات پر آ جائیں، اور ایران اور اسرائیل جنگ کے لیے وہ جو پرامن طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا جائے، یہ بہت ضروری ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی اسرائیلی جارحیت کی جو ہے وہ بشدید الفاظ میں مذمت کی ہے. ایرانی صدر سے ان کی ٹیلی فونک بات چیت بھی ہوئی ہے، اور انہوں نے پورے پاکستان کی جانب سے یہ کہا ہے کہ ایران کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ شانہ بشانہ کھڑا ہے. دوسری طرف ناظرین یہ دیکھا جائے کہ ملک دشمن عناصر جو ہے وہ اس وقت موقع جانے نہیں دے رہے ہاتھ سے، اور جو اسرائیل ایران جنگ ہے اس پر پاکستان کے حوالے سے جو وہ فیک نیوز کا ایک پروپیگنڈا وہ دوبارہ کھل گیا ہے، اور اے آئی کے ذریعے جو ہے وہ کچھ ویڈیوز بنا کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اس پر اسحاق ڈار صاحب نے بھی بڑا کلیئر اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ایران بھی، اور اپنی بہترین حکمت عملی سے ہم اس کے ساتھ تو کھڑے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس جنگ کو ختم کیا جائے، لیکن ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ریاست ہے، ہمارا جو نیوکلیر میزائل ہے، ہمارا جو پروگرام ہے وہ ہمارے اپنے ملک کے دفاع کے لیے ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ خطے کے امن کے لیے ہے. ناظرین اس پر تو بات ہوگی کہ اس وقت جو امریکی صدر کا بیان ہے موجودہ تناظر میں کتنی اہمیت کا حامل ہے، ساتھ ساتھ عالمی صورتحال کیا بنتی نظر آ رہی ہے، خطے پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اسی پر بات کریں گے. پہلے سیگمنٹ میں گیسٹ کا تعارف کرا دوں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں، جاوید حفیظ صاحب سابق سفیر، ملک منظور صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. تمام مہمانوں کو ویلکم کہتی ہوں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایران اور اسرائیل کا جو ایک دوبارہ ہم نے دیکھا ہے کہ ڈسپیوٹ شروع ہوا ہے، جنگ، بلکہ یہ تو ایک بڑی جنگ کی شکل جو ہے وہ اختیار کرتی جا رہی ہے. سر اگر تھوڑا سا ماضی میں ہم دیکھیں تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے 1979 کے بعد سے، اسلامی انقلاب جب ہوا تھا اس کے بعد سے دونوں ممالک میں جو ہے وہ کشیدہ صورتحال نظر آئی، دشمنی نظر آئی ہے. اس بار آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ اسرائیل کا پریمپٹیو کیا ہے؟ دیکھیں جی، اسرائیل جو کوشش ان کی یہی ہے، جو ان کا پرائمری آبجیکٹیو ہے وہ ہے ان کے نیوکلیر انسٹالیشن کا ڈسٹرائی کرنا چاہتے ہیں. اور وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ایران ایک نیوکلیر پاور ہو، تو ان کے لیے تھریٹ ہے. اور کیونکہ آلریڈی ایک بڑا اسٹرانگ، جب سے اسلامک ریولوشن کے بعد سے ایک بڑا اسٹرانگ ایک قسم کا سٹین ہے ایز فار ایز اسرائیل از کنسرن. اور سیکنڈ جو کا دیکھیں ان کا براڈر آبجیکٹیو بھی جو ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہے ایک کنسپٹ ہے رجیم چینج کا، جس پہ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ ان کے ساتھ شامل ہو جائے، اور جس کے لیے وہ بہت ساری کوششیں وہ کر رہا ہے. لیکن جس طریقے سے واقعات رونما ہوئے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ شروع میں جو شاک پہنچا تھا ایران کو جب سینئر لیڈرشپ کی اساسینیشن ہوئی اور نیوکلیر انسٹالیشنز پہ ٹارگٹ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ ایران نے شاک کو آبزرو کیا، ری گروپ کیا، اور اس کے بعد جو رسپانس دے رہا ہے وہ میرے خیال میں دیٹ از فینومینل. اور جس طریقے سے ان کو توقع نہیں تھی اسرائیل کو بھی، ایون ویسٹرن کنٹریز کو، کہ ایران ایسا ری گروپ کر کے جواب دے گا.
اب اسرائیل کے لیے اب لوگ تو یہ کہتے ہیں اسرائیل ہیز نو گان ڈیفense لیس، کیونکہ ان کے جو سو کالڈ آئرن ڈوم یا ڈیوڈ سلنگ ایرو سسٹم تھا وہ ابھی فیل ہو گیا ہے ان کو، مطلب دیکھیں اگر 100 میزائلز فائر ہوئے ہیں تو 30 جا کے ہٹ ہوئے ہیں، جی اور جس طریقے سے ڈسٹرکشن ہم نے دیکھی ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ جو اسرائیل ہے اٹ از ٹوٹل 472 کلومیٹر کی لینتھ میں ہے، اور نیروسٹ پارٹ جو وڈتھ میں ہے وہ 15 کلومیٹر ہے، اور باقی 137 کلومیٹر پلیس ہے۔ سو اگر دیکھیں ان کے پاس کوئی حالات اگر اس طریقے سے کنٹینیو رہے فار انذر 3 to 4 ویک تو اسرائیل تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ دیٹس وائی اب ہم نے دیکھا ہے کہ نتن یاہو نے بھی ایک ہیو اینڈ کرائی مچائی ہوئی ہے، دے آر لوکنگ ٹوارڈس امریکہ کہ وہ اس میں آ جائیں، اور ان کی حد الامکان کوشش ہے کہ امریکہ کو اس میں جنگ میں ڈریگ کرے، کیونکہ وہ ڈسٹرکشن جو ہے خود اپنے بل بوتے پہ وہ ایران کے ساتھ کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، اور کیونکہ دیکھیں ابھی جو ریسنٹ انہوں نے نتانز پہ جو بم یوز کیے ہیں وہ BU-57 ہے، لیکن وہ 6 میٹر تک کی پینیٹریشن ہے، جبکہ اصل جو بمز ہیں وہ امریکہ کے پاس ہے جو 61 میٹر کی پینیٹریشن کر جاتے ہیں، سو ان کی وہ بھی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو لیکن امریکہ بھی ایٹ دی سیم ٹائم بیہائنڈ وہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ اس میں فلی انوالو ہو جائے کسی بھی طریقے سے، سو اسرائیل کی کوشش ہے امریکہ انوالو ہو، ایران کی کوشش ہے امریکہ سے ایوائڈ کرے، سملرلی ریجنل کنٹریز کے ساتھ بھی وہ چاہتا ہے کہ کوئی ان کی انوالومنٹ نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ ایران نے اپنا آپ کو اسٹیبلش کر دیا ہے، جو تھریٹ ایران کے لیے تھا وہ ابھی ریورس ہو گیا ہے، اب اسرائیل کے لیے وہ تھریٹ بن گیا۔ ٹھیک ہے جاوید صاحب، اسرائیل ایک دہشت گرد قابض ایک ریاست ہے جس نے ایک خود مختار ملک فلسطین پر جو ہے جس طرح سے کھلم کھلا ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں، اب اکتوبر میں ہو جائیں گے، جاریت کرتا رہا ہے، پوری دنیا نے اس کو دیکھا ہے، اس وقت بھی ایران پر حملہ کر کے ایک بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا جو ہے وہ خلاف ورزی کر رہا ہے۔ دنیا کا رسپانس کیا دیکھ رہے ہیں اس میں آپ؟ جی بالکل، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اسرائیل نے جارحیت کا ارتکاب کیا ہے، بلکہ ابھی نہیں کیا، یہ 1948 سے جب سے یہ اسٹیبلش ہوا ہے، 1948 میں پہلی جنگ ہوئی تھی، اس کو نکبہ کہتے ہیں، اور کیٹاسٹرافی، اور اس کے بعد 67 اور اس کے بعد 73، اور پھر غزہ میں جو جینوسائیڈ ہوا، پوری دنیا جو ہے، خاص طور پہ دنیا کے عوام، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اسلامی دنیا میں تو ہوئے مظاہرے، اسلامی دنیا سے زیادہ مظاہرے جو ہیں وہ ویسٹرن کیپٹلز میں ہوئے، لندن جی میں ہوئے، جی نیو یارک میں ہوئے، واشنگٹن میں ہوئے، پیرس میں ہوئے۔ تو پوری دنیا کی رائے عامہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے، اور اس وقت ایرانیوں کے ساتھ ہے، تو لہٰذا، لیکن دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ اوور آل ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ایک ریزولوشن موو ہوا UN سیکیورٹی کونسل میں، اور اس میں 14 ممبر ایک طرف تھے اور 15واں ویٹو کیا US نے، تو اوور ویلمنگ جو ہے دنیا کے میجورٹی آف کنٹریز، میجورٹی آف ممبر اسٹیٹس آف دا UN اینڈ میجورٹی آف پیپل اراؤنڈ دا گلوب وہ ایران کے ساتھ ہیں، وہ مظلوموں کے ساتھ ہیں، لیکن اسرائیل جو ہے وہ عالمی قوانین کو رونتے ہوئے اپنے جو ہے وہ اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے، اور وہی وہ اہداف ہیں جو برگیڈیئر صاحب نے بھی بتائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نیوکلیئر پروگرام جو ہے اس کو ختم کرنا ہے، اور دوسرا فی الحال یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے امریکہ کو اس جنگ میں گھسیٹنا ہے تاکہ اس کی سائڈ جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہو جائے۔ تو یہ اہداف ہیں۔ ٹھیک، بین الاقوامی رائے، عوامی رائے مکمل طور پہ فلسطینی اور ایران کے ساتھ ہے، لیکن بہت بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں چند وہ اسرائیل کے ساتھ بھی ہیں۔ ٹھیک ہے ملک منظور صاحب، تھوڑا سا ہم اس کی ٹیکنیکل چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ نیتن یاہو کا ایک مقصد یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ وہ ایران پر جب حملہ کرے گا اور ایران جب اس کی جوابی کارروائی کرے گا تو عراق میں
اور ایران میں جو امریکی فوجی ہوائی اڈے ہیں اس پر بھی اٹیک کیا جائے گا اور پھر الٹی جو ہے امریکہ اس جنگ میں شامل ہو جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہو سکا۔ امریکہ نے صاف جواب دے دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ بلکہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ اس وقت ایران جو ہے جو اسرائیل پر اٹیک کر رہا ہے اس سے اسرائیل پر بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ ہم بہت سارے مناظر سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت آپ کو کیا صورت نظر آ رہی ہے؟ اس وقت کیا ایران اسرائیل جنگ جو ہے 1 on 1 ہو گئی ہے، یا اس میں جو ریکنسیلیشن کی بھی بات کی جا رہی ہے اب 4 روز گزرنے کے بعد ہمیں نظر آئے گی وہ؟ جی بہت شکریہ شہید صاحب، بالکل آپ نے درست سے حد تک کی اور بڑا آپ کا پرٹنٹ کوسچن ہے کہ ایک تو بڑی میسو مس کیلکولیشن ہوئی ہے اسرائیلی وزیر اعظم سے اور ان کی حکومت سے۔ وہ اس خواب خیالی میں تھے کہ شاید ایران جو ہے وہ سیلف ڈیفنس میں اتنی کیپیبلٹی نہیں رکھتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جو میزائل ٹیکنالوجی ہے ایران کی، اور جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے تو ثابت کر دیا کہ وہ اپنا تحفظ کرنا جانتے ہیں اور جو ان کے ٹارگٹ ہے وہ بڑی حد تک وہ اچیو ہو رہے ہیں۔ تو اب بڑی مشکل صورتحال میں اسرائیل اس وقت، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پہلے دن سے ان کی کوشش یہی تھی جس طرح آپ نے کہا ہے کہ امریکہ کو اس میں وہ انوالو کریں، اور امریکی کو ہم واضح کر چکے کہ وہ اس جنگ میں بالکل بھی نہیں پڑنا چاہتے۔ تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل وہ ملک ہے جو اسٹیبلشڈ ایک انٹرنیشنل ٹیررسٹ ملک ہے اور علاقائی امن اور استحکام کا دشمن ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ریجنل اسٹیبلٹی ہے اور جو مذاکرات تھے جوہری معاملے پر امریکہ اور ایران کے درمیان، اس کو بھی اسرائیل نے سبوتاژ کیا ہے۔ تو یہ جو اس کی جنگی کارروائیاں ہیں بین الاقوامی سطح پر یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ جو جنگی جرائم ہے اس میں براہ راست ملوث اگر کوئی ملک ہے تو وہ اسرائیل ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ عالمی عدالت انصاف کے بھی فیصلے آپ دیکھ لیں تو پوری دنیا میں ایک شدید تشویش کی جو ہے وہ لہر پائی جاتی ہے کہ جو اسٹیبلٹی ہے اور جو پیس ہے اور جو مذاکراتی عمل ہے اس کو خراب اور سبوتاژ کرنے میں بڑا ایک منفی کردار ہے۔ اور پاکستان کی تو بڑی ایک اسٹریٹجک پالیسی کہ پاکستان نے مکمل طور پہ اظہار یکجہتی کیا ہے ایران کے ساتھ، اور ہم نے دیکھتے ہیں کہ ایران کے صدر نے جس طرح پارلیمنٹ میں تہران میں خطاب کیا تو وہاں تشکر پاکستان کے نعرے لگا گئے، یعنی کہ پاکستان کا بڑا شکریہ ادا کیا ایرانی قیادت نے، ایرانی عوام نے۔ اور پاکستان تو ہمیشہ پیس اور اسٹیبلٹی چاہتا ہے ریجن میں۔ پاکستان نے تو ہمیشہ اسی موقف کا اظہار کیا ہے کہ جو اقتصادی اور معاشی معاملات ہیں ان کو آگے بڑھایا جائے اور جو تصفیہ طلب ایشوز ہیں بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے۔ تو جہاں تک آپ نے کہا کہ بین الاقوامی جو برادری ہے، جس طرح امریکی صدر نے کہا کہ وہ پاکستان اور بھارت کی طرح اسرائیل اور ایران کے درمیان بھی ڈیل کروا سکتے ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہوگی کہ معاملات کو سنبھالا جائے اور یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہ جائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سویلین آبادی کو جس طرح اسرائیل ٹارگٹ کر رہا ہے اور چن ان کی جو سائنٹسٹ ہے، جو ان کی ملٹری قیادت ہے، اس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنے بے گناہ لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئی ہیں، وہ مارے گئے ہیں۔ تو ایک یعنی کہ جو دہشت گردانہ ایک چہرہ ہے مسخ شدہ اسرائیل کا، پوری طرح بے نقاب ہوا ہے، ایکسپوز ہوا ہے، اور ورلڈ وائڈ لوگ جو ہے ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کا اسرائیل کا جو ڈیفنس سسٹم ہے، ہم نے دیکھا مکمل طور پہ وہ ناکارہ ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میزائل ہے، جو حملے ہیں ایران کی طرف سے، اس کو روکنے میں وہ ناکام ہو گئے۔ اور یہ بھی ان کی بہت بڑی ایک مس کیلکولیشن تھی کہ انہوں نے یہی خیال کیا تھا کہ ہم 1-2 دن میں بالکل تہران کو اور پورے ایران کو ملیمیٹ کر دیں گے۔ لیکن دیکھیں ایرانی بڑی ایک بہادر قوم ہے اور اپنے ملک کی اور ٹیریٹوری انٹیگریٹی اور سلامتی کا تحفظ وہ کرنا جانتے ہیں، اور انہیں داد دینی چاہیے کہ جو ان کی سیاسی اور فوجی قیادت ہے اور بالخصوص جو ایرانی عوام ہے وہ اسرائیل کی اس وحشیانہ جو اقدامات ہے، جو ان کی جارحیت پسندی ہے، جو تناؤ اور کشیدگی کا انہوں نے ماحول بنایا، اس کے سامنے سیسا پلوی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہے ایران کی جو قیادت ہے وہ اپنے دفاع کے حوالے سے ان کی کوششیں میں بالکل کارگر ثابت ہوگی۔ اور بین الاقوامی سطح پر میں سمجھتا ہوں کہ جو سفارتکاری اس کو موقع ملنا چاہیے کہ جس طرح امریکی صدر نے گفتگو کی ہے محمد بن سلمان کراؤن پرنس، دوست ممالک جو ہے رجب طیب اردوغان صاحب بڑے متحرک ہے، ترکی جو صدر ہے، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بہت سارے ممالک کی جو قیادت ہے جی ان کے ساتھ، رشین جو پریزیڈنٹ ہے پیوٹن وہ بھی بڑے متحرک ہیں اور ان کی بھی طویل گفتگو ہے۔ لیکن مسعود صاحب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ چلے ایران کے ساتھ جو ہے مسالت کاری ہے، ریکنسیلیشن یا ان کو مذاکرات کی ٹیبل پر آنے کی دعوت دی جائے گی، لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ آپ اس کو کس طرح نکیل ڈالیں گے اسرائیل کو؟ کیونکہ دیکھیں یہ کشیدگی تو نہیں ہے، ہم نے 2024 میں بھی دیکھا تھا اسرائیل نے حملہ کیا تھا، پھر ایران کی چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہتی تھی، سائبر وار بھی ہوتی رہی ہے، وہ ساری چیزیں ہم دیکھتے رہے، لیکن یہ جنگ جو ہے یہ مختلف نوعیت کی طرف ہمیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس سے ہم پورے مڈل ایسٹ کا جو ڈائنامکس ہے وہ بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اسرائیل کیسے آ سکتا ہے مذاکرات کی ٹیبل پر؟
देखें जी, इसराइल को कंट्रोल करना, काबू करना मेरे ख्याल में अमेरिका के पास है, और अमेरिका जब चाहेगा इनको रोक सकते हैं और इनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और देखें कि इसके अलावा वैसे भी रशिया और चाइना का बड़ा एक कलीदी किरदार भी होगा, और रशिया ने तो वैसे कहा है कि जहां अमेरिका हमारे और यूक्रेन के दरमियान बातचीत करवाने की बात कर रहा है, तो उन्होंने कहा वहां पे मैं अपने ऑफिस को यूज करके बिटवीन इसराइल और ईरान के दरमियान भी सीज फायर और आगे बातचीत की बात हो सकती है। तो मेरा ख्याल में देखें, अगर इसराइल को अकेला छोड़ दें तो इसराइल स्टैंड्स नो वे, उनकी कोई कैपेबिलिटी हैसियत नहीं है। हमने 7 अक्टूबर को देखा था जब हमास ने जब उन्होंने इन्वेट किया या रिएक्ट किया था, तो उस वक्त भी देखा था कि उनका जो सो कॉल आयरन डोम और ये सारी चीजें रह गई थी, और वो उन्होंने सरप्राइज अचीव कर लिया था। देयर वाज अ स्ट्रेटेजिक सरप्राइज। सिमिलरली देखे ईरान के पास जो पावर है, जो इनके पास दो चीजें बहुत पावरफुल है, एक मिसाइल आर्सेनल है, द सेकंड इज ड्रोन्स इनके पास कैपेबिलिटीज हैं। तो जिस तरह मैंने बताया कि इजराइल की जो इतनी नैरो 21,000 स्क्वायर किलोमीटर तो टोटल एरिया है, तो वहां पे इनके लिए बड़े नुकसान होंगे। और फिर देखें कि ये इजरायली दे आर नॉट यूज टू कि इस तरह के मिसाइल अटैक्स, क्योंकि पहले उन्होंने देखा था कोई रॉकेट्स आते थे हिजबुल्लाह की तरफ से या हमास की तरफ से, लेकिन यहाँ पे तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स आ रहे हैं, और जो आके जो बड़ा हैवी पेलोड के साथ आ रहे हैं, तो उनकी डिस्ट्रक्शन जो देखें साइकोलॉजिकल जो नफ्सियाती जो वहां पे इफेक्ट्स हुए हैं, मेरा ख्याल में वो उन्होंने कोई सोचा भी नहीं था। तो अब दैट्स व्हाई दे आर लुकिंग टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ आके, तो हो सकता है इन द लॉन्ग रन यू विल सी इसको अमेरिका को ड्रैग करने के लिए कोई फास्ट फ्लैग ऑपरेशन लाइक इंडिया की तरह ये भी कर सकते हैं। अमेरिकन इंटरेस्ट पे कोई हमला हो सकता है, या गल्फ कंट्रीज में कुछ करवा सकते हैं ताकि गल्फ कंट्रीज को भी अंदर डाले। तो दैट विल बी द वर्स्ट केस सिनेरियो। जब अमेरिकन इन होते हैं तो फिर मेरे ख्याल में ईरान के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। सो मेरे ख्याल में इस दौरान में द इम्पोर्टेंट थिंग इज द रशिया एंड चाइना है। सऊदी से बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल वो किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन ये तय है कि इजराइल ने जो उनकी ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं हुई। ठीक, जावेद साहब, जब एक मुज़ाकरात चल रहे थे न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से अमेरिका और ईरान के, उससे 2 रोज़ कबल जो है अगर इजराइल अटैक कर देता है तो यकीनन इजराइल नहीं चाहता कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो, उसको सबूताज करना चाहता है वो। जी बिल्कुल, आई एग्री। उसके तो 5 राउंड हो चुके थे जी, छठा कल होना था। जी छठा कल होना था, और वो बिल्कुल कामयाबी से चल रहे थे। उसमें सिर्फ ये है कि इसराइल को कोई खपत है और वो चाहता है कि ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है वो 0 हो जाए। उसका ये है। जो JCPOA हुआ था प्रेसिडेंट ओबामा के ज़माने में, उसमें 15 साल के लिए कैप किया गया था कि ईरान जो है वो यूरेनियम जो है वो एक हद तक उसको एनरिच कर सकता है। लेकिन इसराइल चाहता है कि नहीं, किसी किस्म की रायत जो है वो इसराइल को ना दी जाए, और इनके पास बिल्कुल यानी पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम भी ना हो। तो इसराइल का हदफ और है, अमेरिका का और रहा है, उस लिहाज से डाइवर्जेंस है। और जैसा कि पहले कहा गया इसी प्रोग्राम में कि इसराइल जो है वो अमेरिका को ड्रैग करना चाहता है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है, गल्फ के किसी कंट्री में भी हो सकता है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो है उसको बंद करने की कोशिश की जा सकती है। तो इस तरह से अमेरिका में बीच में लाने की, यानी जंगी लिहाज से फिलहाल तो अमेरिका जो है वो सिर्फ सफारती और पॉलिटिकल बातें कर रहा है, लेकिन उसका भी झुकाव जो है वो इसराइल की तरफ साफ ज़ाहिर आता है। और ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि जो मुल्क सुलह सफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। मैं मलिक साहब से एक सवाल ले लूँ। मलिक साहब, हम आलमी सूरत हाल पर तो बात कर रहे हैं, ज़रा मुआशी सूरत हाल भी देख लेते हैं, क्योंकि इस क्राइसिस से जो है वो यकीनन ऑयल प्राइसेस जो है उस पर बड़ा फ़र्क पड़ेगा। फिर जो मूवमेंट आप देख रहे हैं खलीज और बहरा अहमर में, उसकी मूवमेंट में बड़ा फ़र्क पड़ेगा। ख़ित्ते में जो शिद्दत पसंदाना एक रद्द अमल है वो नज़र आ रहा है। ये तमाम चीज़ें यकीनन पूरी दुनिया को इससे कंसर्न है। और आपको लग रहा है कि आइंदा 1 आध दिन में जो है वो हमें कोई हतमी तौर पे रिकन्सिलेशन नज़र आएगी?
دیکھیں آپ نے بالکل درست کہا، جو بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے اور جو جنگ طوالت پکڑ رہی ہے اس کے جو گلوبل امپیکٹ ہے وہ تو بڑا واضح طور پہ نظر آ رہا ہے. جس طرح پیٹرولیم پرائسز میں بڑا ہوشربا اضافہ ہوا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں بھی گزشتہ رات پیٹرولیم کے پرائسز میں حکومت کو مجبوراً اس میں اضافہ کرنا پڑا. لیکن اس کا گلوبلی ایفیکٹ، ریجنل ایفیکٹ انٹرنیشنل بہت زیادہ ہے، اور یقیناً جو معاشی نقصانات ہے اور جو معاشی ایک انعطاف پذیری ہے وہ زیادہ آگے بڑھے گی. اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو پورٹی ایلیویشن ہے یا ان امپلائمنٹ یا دیگر اور جو چیزیں ہیں وہ ایک بہت بڑا چیلنج سامنے آئے گا. اور یقیناً اس خطے میں جب یہ ٹینشن بڑھ رہی ہے تو جو تھریٹس ہیں اس میں بھی زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. آپ نے بالکل درست اشارہ کیا کہ جو شدت پسندی ہے، ایکسٹریمزم ہے، ٹیررزم کے واقعات ہیں، جو دہشت گرد گروپس ہیں وہ دوبارہ ری آرگنائز ہو سکتے ہیں، اور جو امن کوششیں ہیں ان کو زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. تو اس کے ملٹیپل یعنی کہ اثرات ہے، کثیر الجہتی اس کے جو نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے. دیکھیں جنگ سے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، ہمیشہ امن اور بات چیت، افہام و تفہیم اور ریکنسلیشن کے ذریعے جو تسویہ طلب ایشوز ہوتے ہیں ان کو حل کیا جاتا ہے. اور جو انٹرنیشنل لیڈرز ہیں، جو بین الاقوامی قیادت ہے، ظاہر ہے کہ ان کو بھی ایک وزڈم کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ سارے ممالک اس کے لپیٹ میں آ سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ امت مسلمہ اس وقت اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے، جس طرح ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف نے بڑا زوردار خطاب کیا اسمبلی میں، اور انہوں نے بالکل ساری امت مسلمہ میں زور دیا کہ اگر اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ نہ کیا گیا تو یہ اسرائیل ایک ایک کر کے سب پہ چڑھائی کرے گا اور اس کے بہت نیگیٹو امپیکٹ نکلیں گے. اس لیے ایک تو یہ ضرورت ہے کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے بالخصوص مسلم امہ کی، ان کو بھی سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور ان کو اس کا روڈ میپ بنانا چاہیے کہ کیسے ان کے جو دفاع ہے اس کو ناقابل تسخیر بنایا جا سکتا ہے، اور اسرائیلی بڑھتی ہوئی جارحیت کا راستہ کیسے روکا جا سکتا ہے. کیونکہ اگر اس کے جارحانہ عزائم اور جو جنگی کارروائیاں ہیں اور جو اس کے توسیع پسندانہ عزائم ہیں اگر اس میں یعنی کہ اس کا کلا کما نہ کیا گیا تو یقینی بات ہے کہ اس بڑھتی ہوئی کشیدگی کی وجہ سے عالمی امن جو ہے وہ شدید خطرات کا جو ہے وہ نشانہ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے مسعود صاحب، ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف جو ہے ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. آج اسحاق ڈار صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ ایران اسرائیل جنگ کے فوراً بعد جو ہے وہ ملک دشمن عناصر وہ متحرک ہو گئے اور انہوں نے پروپیگنڈا اور اے آئی کے ذریعے جو ہے وہ ویڈیو بنانی شروع کر دی اور عوام کو جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا ہے. اس پہ بھی بڑا کلیئر اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ یہ جو کٹ کر کے جو ویڈیوز وائرل کی جا رہی ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اسرائیل نے پاکستان پہ حملہ کیا تو پاکستان نیوکلیر وہ کر دے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ جاری نہیں ہوئی ہے. یقیناً اس کے پیچھے بھی بھارت کا ہی ہاتھ ہے. ہاں بالکل، دیکھیں دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ، لوگوں کو سمجھنا چاہیے. جو خبریں آ رہی ہیں اسی لیے کہتے ہیں نا کہ دیکھیں کاپی پیسٹ کر کے آگے فارورڈ نہ کریں اور ہر چیز پہ یقین نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں کہ یہی تو دشمن آپ کا چاہتا ہے. میں تو حیران ہوں کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے کتنی آ رہی تھی کیا اسٹیٹمنٹ دیا ہے، میں کہتی ہوں جی یہ فیک ہے، آپ اس کو تھوڑا تحقیق تو کریں. تحقیق کیسے کی جائے؟ بالکل بڑا سمپل ہے نا، فیکٹ چیک ہو جاتا ہے. ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں دیکھیں آرٹیفیشیل جو اے آئی انٹیلیجنس سے ریپروڈیوس کر کے انہوں نے مارکیٹ کی ہوئی ہے اور لگتا ہے کہ وہ صحیح بات کر رہے ہیں، لیکن آپ جب ایکچوئل آپ غور کریں گے تو ویسے آپ کو سمجھ میں آئے گی. پھر اس کے علاوہ دیکھیں کہ جس طرح پاکستان کی ایٹمی اس کے بارے میں جو سٹیٹمنٹس دے کے اور کوٹ کیا ہے کہ ایرانی ایک جنرل کو، جبکہ وہ بھی جھوٹی ہے. پاکستان کئی دفعہ واضح طور پہ کہہ چکا ہے کہ ہمارے دیکھ کے نیوکلیر پروگرام تو بڑا پیسفل ہے، وی آر اے ریسپانسبل اسٹیٹ. ہم نے تو بڑے بارہا واضح کیا ہے اور نہ کوئی سی ٹیکنالوجی کی بات ہے. تو پاکستان جو سپورٹ اگر کر رہا ہے، ایران کے ساتھ کھڑا ہے تو ڈپلومیٹکلی ہے، پولیٹیکلی ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ ہمارے برادر ملک ہے تو انٹرنیشنل فورم میں جو ہیں ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. دیٹس وائی انہوں نے ایکس کو اکنالج کیا ہے. لیکن انڈین را جو ہے جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ مارکے حق کے دوران لاہور پورٹ تک وہ پہنچ گئے تھے، تو ابھی بھی جتنے را کے اکاؤنٹس ہیں وہ ایکٹیو ہیں، وہ ملائن کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو، پاکستان کے اداروں کو. تو ہمیں سمجھنا چاہیے، پاکستانی لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے جس طریقے سے کہ ہمیں اس طرح کوئی چیز وداؤٹ فیکٹ کسی جب تک حقیقت پر مبنی نہ ہو کوئی چیز ہمیں آگے فارورڈ یا شیئر نہیں کرنی چاہیے. ہمیں دیکھیں کہ کوئی چیز آپ کو یا موفا کے جو سٹیٹمنٹس آتی ہیں یا آئی ایس پی آر سے کوئی اگر چیز آتی ہے وہ ایتھینٹک ہوگی. اس کے علاوہ کوئی چیز سوشل میڈیا پہ تو 95% فیک نیوز ہوتی ہے.
اور بیسیکلی اس سے ایک پبلک پرسپشن بنایا جاتا ہے, ایک فیک نیوز ہے. اور انڈیا اس میں چنکیا کتلیا کی پالیسیز کو لے کے آگے چلے ہیں, جوزف گابلز کی پالیسیز کو لے کے چلتے ہیں. تو ہمارے لیے میرا خیال میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اور لیکن پاکستان جی ایک ذمہ دار ملک ہے, پاکستان کو اپنی حیثیت کا پتہ ہے, اور پاکستان بڑا ایک امپورٹنٹ ملک ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں. ہم وی کین ناٹ بی ارسپانسبل, لیکن کچھ لوگوں کو تکلیف ہے, اور جس انڈین نیریٹو کو بھی آگے کچھ ہمارے لوگ جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں وہ بھی لے کے آگے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یقیناً یہ جو صہیونی طاقتیں ہیں, انہوں نے پہلے عراق, لیبیا, شام میں جو ہے وہ ان ممالک سے دفاعی پروگرام کو نیست و نابود کیا. اب ایران پر حملہ آور ہے, اور صرف یہیں تک محدود نہیں ہوگا, اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ پوری مسلم امہ ہے. تو اس وقت مسلم امہ کو جو ہے وہ مل کر اجتماعی ایک پروڈکٹن کی حکمت عملی بنانی ہوگی. یہاں بریک لیں گے ناظرین. اپنے دونوں مہمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, مسعود صاحب کا اور جاوید صاحب کا. ملک منظور صاحب تو میرے ساتھ موجود ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو دوسرے سیگمنٹ پر بات ہوگی. پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مالی سال 2025-26 کے لیے 5,000 ارب روپے سے زائد کا ٹیکس فری عوام دوست بجٹ پیش. سب سے بڑا عوام دوست بجٹ میاں محمد نواز شریف کے ویژن کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے تمام تر صوبائی وسائل کا رخ عوام کی فلاح و بہبود کی جانب موڑ دیا گیا. الحمدللہ ترقی و خوشحالی کا سفر ہے تیز تر. خوشیاں پہنچا رہے ہیں ہر گھر ہر نگر. 17% اضافے کے ساتھ شعبہ صحت کے لیے 630.5 ارب روپے مختص. 21.2% اضافے کے ساتھ شعبہ تعلیم کے لیے 811.8 ارب روپے مختص. چیف منسٹر اسکولز میل پروگرام کے لیے 7 ارب روپے مختص. ہونہار اسکالرشپ پروگرام کے لیے 15 ارب روپے مختص. کسانوں کی خوشحالی یقینی بنانے کے لیے شعبہ زراعت کا 10.7% اضافے کے ساتھ 129 سے زائد ارب روپے مختص. شعبہ زراعت کے لیے 10 ارب کی سبسڈی 47.2% اضافے کے ساتھ 1,240 ارب روپے کا سب سے بڑا ترقیاتی بجٹ. 30 گنا اضافے کے ساتھ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے لیے 150 ارب روپے مختص. وزیر اعلیٰ پنجاب لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے 15 ارب روپے مختص. انوائرمنٹ پروٹیکشن فورس کے لیے 1.9 ارب روپے. شہروں اور دیہاتوں میں بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے لوکل گورنمنٹ کا 411 ارب روپے سے زائد کا بجٹ مختص. انفراسٹرکچر کے لیے 335.5 ارب روپے مختص. شاہراہوں کی تعمیر و بحالی کے لیے 50 ارب روپے مختص. تحفظ عامہ و پولیس کے لیے 299.3 ارب روپے مختص. اس کے علاوہ صوبائی سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 10% اضافہ. پینشن میں 5% اضافہ. مزدوروں کی فلاح و بہبود یقینی بنانے کے لیے کم از کم اجرت 40,000 روپے مقرر. 12,000 کلومیٹر طویل 700 سڑکوں کی تعمیر. پنجاب بھر کے لیے الیکٹرک بسوں کی فراہمی. ہائی سپیڈ ریل اور ایئر پنجاب کے لیے ابتدائی فنڈز مختص. شکریہ مریم نواز. بدل رہی ہے پنجاب کی تقدیر. محنت جنون اور لگن سے خوابوں کو مل رہی ہے سچی تعبیر. حکومت پنجاب. ویلکم بیک ناظرین. اور پاکستان اس وقت ایک اہم مشن پر ہے. پاکستان میں جو بھارت کے ساتھ جو جنگ کے بعد کے جو صورتحال بنی تھی، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ بھارت کو پاکستان نے بدترین شکست دی تھی، اور اس کے بعد جو ہے سفارتی محاذ پر بھی پاکستان سرگرم رہا ہے. بھارت کو مزید دنیا کے سامنے ایکسپوز کرنے کے لیے اس وقت سابق وزیر خارجہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب اور ان کے قیادت میں اعلیٰ سطح کا جو وفد ہے وہ اس وقت مختلف ممالک کے دورے پر ہے، جہاں پر وہ بھارت کے حوالے سے جو ہے جارحانہ پالیسی، اس کے جو مکروہ فعل ہے، اس کے جو آنے والے اقدامات ہیں، اس حوالے سے بات چیت بھی کر رہا ہے. اور عالمی امور اور سفارتکاری، اور وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب ہم بھارت کو ڈیفیٹ تو دے چکے ہیں، لیکن اگر بھارت کا ہم
ग्लोबली उसका जायज़ा लें तो भारत ने अपनी लॉबिंग के ज़रिए बहुत ज़्यादा एक फेवरिज्म भी हासिल की हुई है और अपने इक़्तिसादी मामलात को लेकर दुनिया को इंगेज भी किया हुआ है। लेकिन ऐसे में बिलावल भुट्टो साहब जो है बड़े अहम टास्क पर हैं और काफ़ी हद तक कामयाब होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इस वक्त वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली हारमनी डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का बड़ा ही जारहाना स्टेटमेंट मंजर आम पर आया है। उन्होंने यूरोपीय पार्लियामेंट से जो मुखातिब हुए और उन्होंने एक बड़ी कन्विंसिंग किस्म की जो है स्पीच दी और जिसमें उन्होंने ख़त्ते में जो बदलती सूरत हाल है, ख़ास तौर पे भारत का जो हिंदुत्वाना पॉलिसी और आइडियलिज्म है उसके हवाले से उन्होंने इसको एक्सपोज किया और ये भी कहा कि इस वक्त भारत जो है पानी को लेकर जो स्ट्रेटेजिक वेपन है उसके तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान का पानी नहीं रोका जा सकता, अगर भारत पाकिस्तान का पानी रोकेगा तो इसे वॉर कंसिडर किया जाएगा, लेकिन साथ साथ पानी रोकने से जो है वो दीगर ममालिक को भी नुकसान पहुंचेंगे। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं वेल नोन पर्सनैलिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है नादिर गबोल साहब। वेलकम कहते हैं नादिर साहब आपको, और हमारे साथ मलिक मंजूर साहब पहले से ही मौजूद हैं। नादिर, इस वक्त अगर हम बात करें बिलावल भुट्टो साहब की तो हमने देखा कि 1 साल का अरसा मिला उन्हें, बेहतरीन मतलब उन्होंने खारजा पॉलिसी में इकदाम भी लिए और बड़ी नोन पर्सनालिटी के तौर पे, बड़े यंग एक लीडरशिप के तौर पे हमें दुनिया में कन्विंस करते हुए भी नज़र आए। इस वक्त जो चैलेंज है उनको, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि ठीक है कि हमने भारत को बहुत जगह एक्सपोज भी किया है, लेकिन भारत के मुफादात जो दुनिया के साथ, क्योंकि दुनिया मुफादात पे चल रही है, कितना चैलेंजिंग है इस वक्त तमाम चीज़ों तमाम इश्यूज़ को इस वक्त कन्विंस करना? देखिए जी, सबसे पहले तो हम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बिलावल साहब को नॉमिनेट किया इस अहम एक समझे महाज के लिए। और बिलावल साहब ने बहुत बेहतरीन अंदाज से, आई थिंक ये पहले तो हमने मिलिटरीली इंडिया को शिकस्त दी और अब डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी पूरी दुनिया, सिर्फ हम नहीं पूरी दुनिया, इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया और कहा कि एज़ कम्पेयर टू इंडियन डेलीगेशन हमें बहुत ज़्यादा पजीराई मिली। चैलेंज शुरू से था, जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि दुनिया की जो इंडिया के साथ एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे वो मौजूद थे अपनी जगह पे, और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली पिछले काफ़ी सालों से मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से सफ़र कर चुका था ऑलरेडी। पर अल्लाह का शुक्र है, अभी नाउ वी आर सीइंग दैट द टेबल्स हैव टर्न्ड। अभी पूरी दुनिया कह रही है कि जो अग्रेसर था वो इंडिया था, वो मोदी की पॉलिटिक्स थी, मगर पाकिस्तान ने अपने आप को बहुत प्राउडली डिफेंड किया मिलिटरीली। और अब जो हमारे इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं, बिलावल साहब ना सिर्फ वाशिंगटन गए बल्कि लंदन भी गए और फिर ब्रसल्स भी गए। तमाम जो हमारे इंटरनेशनल जो पार्टनर्स हैं ये सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बिल्कुल राइट भी था UN के कानून के तहत, इंटरनेशनल लॉ के तहत, कि अपने आप को डिफेंड करे। और अब मोदी को भी कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिली। तो चैलेंजेस हमने ओवरकम कर लिए। अब नेक्स्ट चैलेंज यही है जो मिनिस्टर साहब भी कह रहे थे और हम सबको भी पता है कि अब पानी के ऊपर इंडिया हमें प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें भी हमें उम्मीद है कि जो बिलावल साहब UN के सेक्रेटरी जनरल साहब एंटोनियो साहब से भी मिले हैं और जितने भी वर्ल्ड लीडर से मिले हैं, तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी अब इंडिया को प्रेशराइज करेगी कि पानी के ऊपर आप ना करें, बिकॉज अगर पानी के ऊपर करेंगे तो फिर यहाँ पे इंसानी जान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि पानी इज़ अ बेसिक राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने जो इंडस वाटर ट्रीटी को इन्होंने सस्पेंड किया है इंडिया ने यूनिलैटरली, जो नहीं कर सकता, बिकॉज एक इंटरनेशनल लॉ, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो साइन हुई है, तो एक कंट्री उसको फ्रीज नहीं कर सकता। तो उसको दोबारा इंशाल्लाह बहाल किया जाएगा और हम पूरी उम्मीद है। अब ये डेलीगेशन तो वापस आ रहा है, बट आई एम श्योर इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ हम अपने आप को इंगेज करते रहेंगे और इंडिया को मजबूर करेंगे मिलकर अपने इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ कि इस चीज़ को फौरी तौर पे इमरजेंसी के बेसिस पे देखा जाए, ताकि पानी की कोई किल्लत हमें ना आए। पानी की किल्लत आएगी तो यहाँ पे बहुत नुकसान हो सकता है हमें। ठीक है मलिक मंजूर साहब, जो एजेंडा लेके गए बिलावल भुट्टो साहब, अपनी आला सतह का जो वफ्द है उनके साथ, बड़ी एक्सपर्टीज़ उनमें है, बड़ी वेल नोन पर्सनैलिटी उसमें है और यकीनन उनका एक रोल है डिप्लोमेसी में। आप किस तरह देख रहे हैं जो पॉइंट्स थे जिसमें भारत को बेनकाब करना था, उसका जंगी जुनून था, उसमें हमारा जो रिएक्शन था, साथ साथ मकबूजा कश्मीर के हवाले से हमेशा आवाज़ उठाई जा रही है। इसमें एक चीज़ ऐड ऑन हुई है, वो हमारी वाटर ट्रीटी, इंडस ट्रीटी हुई है। अगर हम माजी में देखें तो ये दो इश्यूज़ तो हम हमेशा हाईलाइट करें, इस बार इसमें ऐड हुई है वो पानी का जो मामला है। और मुसद्दिक मलिक साहब का जो स्टेटमेंट है कितना कन्विंसिंग रहा, उनकी जो एक दो बातें वो बड़ी इंपॉर्टेंट इस कॉन्टेक्स्ट में रही हैं कि एक तो दुनिया को क्लाइमेट चेंज का सामना है, अगर भारत पानी रोकता है और इस तरह वायलेशन करता है इस ट्रीटी की, तो सिर्फ पाकिस्तान सफ़र नहीं होगा बल्कि इससे आसपास जितने भी हमसाया ममालिक हैं वो भी सफ़र करेंगे। जी, मैं समझता हूँ कि ये जो वफ्द का दौरा है काफ़ी नतीजा खेज रहा है और सफारती महाज पे हमने जो अपना मुकदमा बैन अवी बिरादरी के सामने पेश किया है
वो काफ़ी कारगर साबित है। उसकी वजह यह कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो वर्ल्ड लीडर के सामने और डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के सामने रखेंगे। सिर्फ अमेरिका में देखें कि 50 से ज़ायद मीटिंग जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में जो वफ़द है उसकी हुई है। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो थिंक टैंक्स हैं, जो दीगर लोग हैं या सलामती कौंसिल के जो मुस्तक़िल गैर मुस्तक़िल अरकान हैं, उनके जो सफ़रा हैं उनके साथ जो मुलाकातें हुई हैं, तो ये जो भारतीय जहरियत पसंदी और जो अभी टेररिज्म यानी कि वाटर टेररिज्म जो इसको जो एज ए टूल वो यूज़ कर रहा है और जिस तरह हमारी क़यादत वाज़ेह कर चुकी है, इट विल बी एक्ट ऑफ वार। तो देखें व्हाट इज़ द लाइफ, आप देख सकते हैं कि आप हमारे 24-25 करोड़ लोगों की ज़िंदगी से नहीं खेल सकते कि आप उनको जी पानी बंद कर दें, मुआशी जो नुकसानात है उससे हमें दुचार करें, तो इस तरह पॉसिबल है नहीं है। तो ये सारी जो हक़ाइक़ हैं वो इस वफ़द ने पूरी दुनिया के सामने रखे हैं और मैं समझता हूँ कि भारत कई दहाइयों से पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक फ्रंट पे आइसोलेट करने के हवाले से जो बहुत उनकी जो मलिशियस कैंपेन रही है और जो कंस्पायरेसी रही है कि जी पाकिस्तान को सफारती महाज पे आइसोलेट किया जाए। अब देखते आइए मैं वर्ल्ड बैंक के साथ हमारे बातचीत हो रही होती है तो वहाँ भी वो कूद पड़ते हैं जनाब पाकिस्तान को ये जो कर्जा वो न दे, ये न करे, वो न करे। तो सारे देखिए फैट ऑफ का इशू हो, दीगर मामलात हों, अक़वाम मुत्तहिदा को आप ले लें, जहाँ भी बैन अवी फोरम्स हैं, भारत ने हमेशा वहाँ साजिश की है पाकिस्तान को सफारती सतह पर तनाव करने की। लेकिन आप देख सकते हैं बाय द ग्रेस वाला पाकिस्तान इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में रीगेन किया और हमारा जो इमेज है, हमारी जो क्रेडिबिलिटी है वो पूरी दुनिया के सामने गई है। आप देखें कि जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, जिस तरह के मलिशियस एलिगेशन है पाकिस्तान को बदनाम करने के हवाले से जो उनकी एक रियासती पॉलिसी है दहशतगर्दी की इंतहा पसंदी की, तो ये सारे हक़ाइक़ पूरी दुनिया को बताया गया है जी कि पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत भारत करता है। उनके जो राह के हाजिर सर्विस ऑफिसर हैं वो गिरफ्तार हो जाते हैं, वो अफगानिस्तान की साइल को यूज़ करते हैं, वो बलूचिस्तान के मामलात में मुदाखलत करते हैं, वो सी पैक का दुश्मन है। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के हवाले से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी और जो मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रुप्स हैं उनको भारी वो फंडिंग करते हैं। ये तमाम जो चीज़ें हैं देखें, ये सारे हक़ाइक़ और बड़ी हद तक हमारा जो डेलीगेशन है वो कामयाब हुआ सफारती महाज में, जिसे मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा है कि बिलावल भुट्टो साहब ने एज ए फॉरेन मिनिस्टर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उनके पूरे टेनियर को मैंने खुद कवर किया, हम रोज़ाना उनकी ब्रीफिंग में मौजूद होते थे और उनसे कई मुलाकातें हुई हैं। तो मैं समझता हूँ कि एज ए यंग फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को बैन अवी सतह पर बहुत ऐसा अंदाज में पेश किया और मैं समझता हूँ कि जो कंपोजिशन जो मतलब जैसे उनकी वालदा ने किया बेनज़ीर भुट्टो, मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को ये क्रेडिट जरूर जाता है कि इस वफ्त में जिन लोगों को शामिल किया गया उसमें देखिए जलील अब्बास जिलानी है, 3-4 उसमें तो फॉरेन मिनिस्टर है, शरीर रहमान है, हैदर अबानी खान है, तो सारे बड़े ठीक एक क्रेडिबिलिटी वाले लोग हैं और आलमी सतह पर जो होने वाली तब्दीलियों उस पर गहरी दस्तरस भी रखते हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का मुकदमा बड़े लेकिन अच्छे मुझे अंदाज में नादिर पेश किया साहब गया। एक चीज़ मिसिंग नज़र आई, क्योंकि हम इस वक्त एक जो इंडस ट्रीटी को लेकर बड़ा हमारी एक कंसर्न भी है। इसमें जैसे कि मलिक मंजूर साहब ने कहा बड़े अच्छे लोग हैं, एक्सपर्टीज़ है, क्रेडिबिलिटी वाले लोग हैं, लेकिन जो एक चीज़ मिसिंग मुझे नज़र आई है, आप मेरी तस्दीक कर दीजिएगा, इसमें वाटर लीगल एक्सपर्ट का होना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि हमारा जो मतलब ये जो इंडस ट्रीटी का की मुआहदा है, इसमें जो आर्बिट्रेशन है वो वर्ल्ड बैंक की है, तो हम जब उनके साथ अगर कोई बात करेंगे या किया है तो हमारे पास क्या कौन से ऐसे वाटर लीगल एक्सपर्ट थे जो कन्विंस कर सकते थे? देखिए ये तो जाहिर सी बात है, ये पहला एक पार्लिमानी डेलीगेशन गया था और मोस्ट ऑफ देम आर सर्विंग पार्लियामेंटेरियंस, कुछ भी हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स भी हैं, बट पूरी एक पीछे टीम होती है। सिर्फ जो चेहरे आपको सामने नजर आए उनके पीछे एक पूरी फॉरेन ऑफिस की एक टीम है। तो जाहिर सी बात है उनके पास तमाम ये जो वाटर एक्सपर्टीज़ है वो फैक्ट्स वगैरह साथ गए हैं और बिल्कुल जिस तरह आपने कहा कि वर्ल्ड बैंक जो है गारंटर है इस ट्रीटी का, तो आर डेलीगेशन अल्हम्दुलिल्लाह हैज़ ऑल द एक्सपर्टीज़ टू डील विद ऑल दीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और उन्होंने किया भी है। और ये मरहला आई थिंक सेकंड मरहला खुदा न खासा ज़रूरत पड़े तो फिर वर्ल्ड बैंक के साथ भी बात की जा सकती है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसको भी अप्रोच किया जा सकता है। तो लेट्स सी यू नो कि नेक्स्ट अभी क्या इंडिया की तरफ से क्या होता है, यूएन कितना अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करती है। यूएन को चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि यूएन तमाम जो सिक्योरिटी काउंसिल है उनके पास अपने इतने सारे एक अलग मैकेनिज़म्स होते हैं जिसके तहत वो किसी भी मुल्क को प्रेशराइज़ कर सकती है। और यहाँ पे तो देखें कि ह्यूमैनिटेरियन इशू आ सकता है, अगर पानी
پانی کو خدا نخواستہ روکا جائے تو UN تو ہیومینیٹیرین ان کا ایک الگ انٹرسٹ ہے, اس کے تحت بھی وہ اپنا پاور ایکسرسائز کر سکتی ہے. تو یہ تو دیکھنا پڑے گا آنے والے چند ہفتوں اور مہینوں میں کہ کس طرح چیزیں بڑھتی ہیں. ابھی تو آئی تھنک یہ ڈیلیگیشن اپنا ٹور ختم کر کے واپس آنے والا ہے آئی بلیو کل یا پرسوں تک. تو اس کے بعد پارلیمنٹ کے اندر بھی آئی ایم شیور یہ ڈیبیٹ کیا جائے گا. بلاول بھٹو زادہ صاحب ہمسیلف بینگ این MNA وہ آئی ایم شیور پارلیمنٹ کو بھی بتائیں گے کہ کیا ریزلٹس انہوں نے اچیو کیے ہیں, اور پھر پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے ان کی فردر ڈسکشن ہوگی. تمام ملک کی جو لیڈرشپ ہے وہ بیٹھے گی, اور جو نیکسٹ فیز ہوگا پھر وہ بھی ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ نیکسٹ فیز میں ہم پھر کس طرح انڈیا کو مزید پریشرائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مصدق ملک صاحب نے, ملک منظور صاحب, بات یہ کی کہ یورپی یونین جو ہے وہ جو ہمارے جو انٹرنیشنل لاز ہیں ان کی پاسداری کرتے ہوئے جو سینٹرل ایشیا ہے اس میں جو بھی عالمی قوانین ہیں ان کی امپلیمنٹیشن میں جو ہے وہ تھوڑا انفورسمنٹ لے کر آئے, یہ بہت ضروری ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو یونائٹڈ نیشن میں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو چارٹر ہے اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق جو اس مسئلے کو, اس ڈسپیوٹ کو حل کرنا ہے, جس میں ٹرمپ صاحب بھی ثالثی کے کردار کے لیے اپنی خدمات پیش کر چکے ہیں, ان تمام چیزوں کو لے کے آپ کو آنے والے دنوں میں کوئی رزلٹ نظر آ رہا ہے یا گفتن نشستن برخاستن ہونا ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ بھارت بین الاقوامی جو مسلمہ قوانین ہیں ان کے ہمیشہ تجزیہ اڑاتا ہے. جس طرح آپ نے کشمیر کی بات کی ہے کہ جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ان پہ آج تک عمل درآمد نہیں ہوا. تو ایک تو یہ کہ جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان کے یہ مکمل ایک فیلئر ہے, ایک ناکامی ہے کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے ون آف دی بگیسٹ آرگنائزیشن ان دا ورلڈ, تو ان کا کام ہے کہ وہ امن قائم کریں اور بین الاقوامی جو قوانین ہیں ان پہ عمل درآمد یقینی بنائیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یورپی یونین ہو, اقوام متحدہ ہو, امریکہ ہو یا دیگر اور ممالک ہوں, بھارت پر سیاسی اور سفارتی دباؤ بڑھانے کی ضرورت ہے اور بھارت کو پابند کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بین الاقوامی قوانین اس کو وہ احترام کرے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 7 لاکھ فوج ہے وہ ڈپلائے کی ہوئی ہے مقبوضہ کشمیر میں. آپ دیکھیں انسانی حقوق کی 9 لاکھ 11 لاکھ جی ہاں اس سے بھی زیادہ, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو جو ورسٹ کائنڈ آف ہیومن رائٹس وائلیشن ہے دیکھیں نا وہ ہو رہی ہے. جو بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ ویسے تو بہت سارے معاملات پہ سراپا احتجاج اور وہ آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں, لیکن جب بھارت لاکھوں جو کشمیریز ہیں ان کو شہید کر چکا ہے, بچوں کو شہید کر چکا ہے, دیکھیں عورتوں پہ جو مظالم ہے, یوتھ جو ہے ان پہ, اور مختلف جو قدغن ہیں ان پہ لگائی گئی, یعنی کہ وہاں جو معاملات زندگی ہیں ان کو بالکل مفلوج کیا گیا ہے. تو یہ انسانی حقوق کا ایک سنگین ترین ایشو ہے. اور دیکھیں یہ جو کنفلکٹ ہے کشمیر کا, یہ بون آف کنٹینشن ہے ساؤتھ ایشیا میں. ڈیوریبل جو پیس ہے, پائیدار امن ہے, وہ اس کا خواب شرمندہ تعبیر ہو ہی نہیں سکتا جب تک مسئلہ کشمیر کو حل نہ کیا جائے. تو ہمارے اس وفد نے کشمیر کو بھی بین الاقوامی سطح پر بہت مؤثر اور بہت ہی متحرک انداز میں اٹھایا, اور ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ جو اس وقت وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں اور جو ان کا ایک سیلف ڈٹرمنیشن یعنی ان کا جو حق خود ارادیت ہے, ان کا ایک ڈیموکریٹک ایک بین الاقوامی اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ ان کا حق ہے. اچھا ملک صاحب, میں اس چیز کو مس کر گئی ہوں. یقیناً یہ اس وقت جو ہے کیونکہ مونسون کی بارشیں بھی آنے والی ہیں اور جس طرح ہم کلائمیٹ چینج سے متاثر ملک میں شامل ہیں, یہ کتنا امپورٹنٹ وقت ہے کہ آپ یورپی یونین کے ساتھ ملاقات کی اور جو ہمارے پلیجز رہ گئے بہت سارے, اور اس اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنلی کلائمیٹ ڈپلومیسی کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. پاکستان is one of the country which is the most affected country in the whole world. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو قلمدان ہے مصدق ملک صاحب, وہ موسمیاتی تبدیلی کا ہے, اس کے وہ فیڈرل منسٹر ہیں. تو ظاہر ہے کہ انہوں نے جو پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے جو ہمارے معاشی نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے کہ ایک سیلاب کی کیفیت آپ نے دیکھی ہے, اس کے بعد جو ہے ڈراؤٹ کی, تو مختلف جو یعنی کہ چیزیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماحولیاتی فرنٹس پہ, اس کا بھی سامنے. تو جو بھی پلیجز اور جو کمٹمنٹ پاکستان کے ساتھ مختلف ممالک نے کی ہے اس کو بھی میٹیریلائز کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ بین الاقوامی کانفرنس میں یہ باقاعدہ طور پہ یہ جو پلیجز ہیں وہ کیے گئے تھے, اور مختلف ممالک کی جو قیادت ہے ان کا ایک اظہار یکجہتی بھی تھا پاکستان کے ساتھ, اور پاکستان کو اپریشیٹ بھی کیا گیا کہ پاکستان جو یہ جو ماحولیاتی تبدیلی ہے اس سے نپٹنے کے حوالے سے ہماری ایک بڑی جامع حکمت عملی ہے, ہماری پوری ایک فل فلیج وزارت ہے جس کے لوگ جو ہیں پوری دنیا کی جو اہم ادارے ان کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت سنگین ایشو ہے اس وقت جو ماحولیاتی تبدیلی ہے, تو اس کو بھی حل کرنے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بین الاقوامی برادری کے جو کوآپریشن ہے
اس کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان ان ملٹیپل جو چیلنجز ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے ہم ایک اسٹریٹجی بنا کے اور اس کا جو ہے وہ ایک باقاعدہ اس کا ارینجمنٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. نادر صاحب، پاکستان انفارچونیٹلی جو ہے وہ پچھلی حکومت میں جو پی ٹی آئی کی تھی اس میں جو آئسولیشن کا شکار ہوا اور ہماری ڈپلومیسی بالکل زیرو ہو چکی تھی، اور صرف ہم وہ جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے وہ اسے بھڑکیاں ہی مارتے رہتے تھے. اس کے بعد ہم نے دیکھا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی اور 1 سال کے لیے جو ٹینور ملا وزیر خارجہ کی حیثیت سے بلاول بھٹو صاحب کا بڑا ایکٹیو رول رہا، ابھی بھی بڑا اچھا وہ کر رہے ہیں. ہم مستقبل میں کیا ان کا کردار دیکھ رہے ہیں؟ مطلب ایک درست ہر وقت بر وقت